بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ نہ ہنسا کرو کہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. اس نے جواب میں مرزا انجینئر نے یہ کہا کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ نبی کا قول نہیں ہے، یہ تو باپا جانی کا قول ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مسکرانا اور ہنسنا ہنسانا دل کو خوش رکھتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ دل کو مردہ کرتا ہے. کوئی نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا دل کو مردہ کرتا ہے، یہ باپا جانی نے فرمایا. کوئی نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا دل کو مردہ کرتا ہے، یہ باپا جانی نے فرمایا. جہالت کا پلندہ اس کے سامنے حدیث کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، لوگوں کو حدیث کی کے انکار پر کس طریقے سے یہ ابھارتا ہے. دیکھیں یہ سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. واضح حدیث پاک ہے اور یہ کہہ رہا ہے یہ نبی کی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ باپا جانی کا قول ہے. اب جب اس کے شاگرد سامنے سن کے سبحان اللہ بول رہے ہوتے ہیں نا، پھر وہ بھی اس طرح کی جرت کرتے ہیں کہ جہاں پہ بھی کوئی چیز ان کو سمجھ میں نہیں آتی نا، وہ ڈائریکٹ گالی دیتے ہیں، وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے. ان جاہلوں کو بتایا جائے تم اپنا منہ کھولنے سے پہلے لاکھوں حدیثیں ہیں وہ پڑھو، پہلے بکواس نہیں کیا کرو. تم جو بکواس کرتے ہو اس میں سے اکثر قرآن اور حدیث کے مخالف ہو رہی ہوتی ہیں. اس سے پوچھا گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ والد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. کیا باپ جنت کا دروازہ ہے؟ جی جذباتی جملہ ہے، جی جذباتی جملہ ہے، جی جذباتی جملہ ہے. باقی تو ٹھیک ہے، ماں باپ تو ظاہر ہے جنت میں جانے کا سبب ہے. اب یہ بھی جہالت کا پلندہ ہے. یہ والی حدیث بھی ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، جس کو یہ توہین آمیز لہجے میں کہہ رہا ہے کہ یہ مولویوں کے جذباتی جملے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی، سیدھا سیدھا حدیث کا انکار کرتا ہے. ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے. حدیثیں ہیں، ان کو یہ جذباتی جملہ کہتا ہے، ان کو یہ باپا جانی کا قول کہتا ہے، اور اس کے مرید جو سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا عقل نہیں رکھتے کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے. بدبخت نے جملہ اپنے منہ سے نکالا حضور کی سنتوں کے بارے میں. کیا جملہ کہتا ہے کہ فرض رکعتیں تو ٹھیک ہیں، باقی جو نمازیں ہیں وہ فالتو نمازیں ہیں. یہ وہ نمازیں ہیں جو نبی نے فالتو پڑھی ہیں. سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے. یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو ہے. یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو نٹ فرض. یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے فالتو. جو تراویح کی نماز ہے یہ ایک فالتو نماز تھی. یہ فالتو پنجابی والا نہیں بولا، عربی والا. فالتو کا لفظ نبی کی سنت کے لیے استعمال کیا. امام حسن کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے لفظ استعمال کیا کہ حسن تے کوئی شے ہی نہیں ہے. حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں، وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف لانے والی جماعت ہے. تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ. تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ. تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ. جو اس کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے وہ اگر امام حسن کا یہ جملہ سنتا ہے اور اس کو شرم نہیں آتی ہے، وہ صحابہ کے بارے میں مختلف جملہ سنتا ہے اور اس کو شرم نہیں آتی ہے، میدان محشر میں بھی تو شیطانوں کی لائن میں کھڑا ہوگا اور یہ تیرا انجینئر بھی شیطانوں کی لائن میں کھڑا ہوگا. ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے. تمام صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، صحابہ کے خلاف ہم نے کوئی بات نہیں سننی ہے. ایسے لوگوں کی صحبت سے ہمیں دور رہنا ہے جو 1400 سال کے بزرگوں کا مذاق اڑانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں. موت کا ایک غرغرہ آئے گا اور اس کے وقت پتہ چلے گا کہ 70 سال جو تو نے بہت ساری حدیثوں کا انکار کیا ہے، بہت سارے باباؤں کو گالی دی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب اولیاء اللہ تھے. اور بخاری کی حدیث ہے کہ جو میرے اولیاء سے دشمنی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر لیا ہے. تو اگر کوئی ایسی صحبت ہے جو ولیوں سے متنفر کر رہی ہے، 1400 سال کے ایسے اکابرین جن کو ہر مسلک مانتا ہے ان سے بدظن کر رہی ہے، یہ کبھی بھی ہدایت اور صراط مستقیم کا راستہ نہیں ہو سکتا. یہ یقیناً شیطانی کا راستہ ہے جسے شیطان بڑا گلیمرائز کر کے تیرے سامنے پیش کر رہا ہے کہ یہی جنت کا راستہ ہے. حقیقت میں وہ جہنم کے 7ویں گڑھے میں پہنچانے والا راستہ ہے. بعض اوقات کلپ آتا ہے، صرف اس نیت سے سن لیتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح بولتا کیا ہے. یہ دیکھیں تو صحیح بولتا کیا ہے یہی برباد کرتا ہے انسان کو. چرس کی جو پہلی پڑیا پی جاتی ہے نا، وہ اسی نیت سے پی جاتی ہے چیک تو کروں ذائقہ کیسا ہے، نشہ کبھی بھی نہیں کروں گا. وہ پہلی
पुड़िया पीता है और सारी जिंदगी के लिए हीरोइनची और चरसी बन जाता है। इस मिर्जा इंजीनियर का क्लिप शौक के तौर पर देखना कि मानूंगा नहीं, देखूं तो सही बोलता क्या है। ये चरस की पहली पुड़िया है, ये आपको ऐसा चरसी बना देगी कि फिर कुरान पेश करो, बुखारी पेश करो, हदीस पेश करो, ये चरसी दोबारा कभी नॉर्मल इंसान नहीं बनेगा।